بسم اللہ الرحمن. توجہ کر لی آپ نے؟ میرے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، انتہائی معاملہ فہمی اور سمجھداری کے ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے منتخب مجمع سے اور اتنے بڑے تعداد میں شریک مومنین سے کہ داخلی انتشار اور داخلی اختلافات کو پس پش ڈال دیجئے. فلاں سے اگر میرا دماغ نہیں ملتا تو میرا دماغ تو معیار نہیں ہے، معیار تو اہل بیت ہے. اور پھر ذہن میں رہے کہ سب کا عقیدہ برابر نہیں ہو سکتا، کوئی کسی جیسے عقیدے کا حامل نہیں ہو سکتا. اس مجمع میں اگر ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک کا عقیدہ دوسرے سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، سلمان اور ابو ذر جب ایک عقیدے کے نہیں تھے تو میں اور آپ ہم سب ایک عقیدے کے کیسے ہو جائیں گے؟ اس بنیاد پر کسی کی مذمت نہ کیجیے، اس بنیاد سے کسی کو اپنی حلقے سے نہ نکالیے. یہ بارگاہ فقیروں کی بارگاہ ہے، یعنی یہاں فقیر آتے ہیں، اور فقیر جو ہے وہ متکبر نہیں ہوتا. فقیر جتا کر نہیں بتاتا کہ میں ایسا ہوں. فقیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو چھپاتا ہو، جو چیزوں کو چھپاتا ہو نا، وہ فقیر ہوتا ہے. اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں، اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں. جو 1000 ایکڑ کا زمیندار بیٹھا ہے، اللہ کرے وہ بھی فقیر ہو جائے. فقیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی زمین چھٹ جائے، اس کی زمین خدا نخواستہ نہیں، وہ پیسے والا ہو مگر مزاج میں فقیر ہو، وہ تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اور سب کا خیال رکھے، محبتیں بانٹے، پیار کرے. اور الحمدللہ اس کیفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج 18 سفر ہے پورے پاکستان میں. کہیں 19 سفر کو جلوس ہے، کہیں 20 سفر کو جلوس ہے، کہیں 21 سفر کو جلوس ہے. خاص طور پر 20 سفر کا جلوس پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں 20 سفر کا جلوس ہے. چہلم. میں آپ کے توسط سے سب کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جلوس اور چہلم تو ہم ہر سال کرتے تھے، یہ صدیوں سے کرتے آئے ہیں. اور سب سے پہلے چہلم کا جو بنیاد رکھی ہے نا، چہلم کی بانی جناب زینب ہے. چہلم میں امام حسین کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے، لہٰذا یہ 1400 سال سے چہلم ہوتا آ رہا ہے. اس سال پاکستان کا چہلم ہر سال سے زیادہ انتظام اور اہتمام کے ساتھ ہوگا. جو جہاں رہتا ہے وہ خود کو چہلم کے جلوس میں پہنچائے. گھروں میں بیٹھنا اپنے اوپر جائز نہ کرے، اپنے گھر سے باہر نکلے اور جلوسوں میں شرکت کرے. جب پورے پاکستان میں چہلم کے دن سب باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے ٹریفک بھی جام ہو سکتا ہے. جب لوگ باہر ہوں گے تو ٹریفک جام ہو سکتا ہے. تو میری گزارش ہوگی اور میری خواہش ہوگی کہ نظر ثانی کریں اور غور کریں. اور ساتھ میں میرا مطالبہ بھی ہے کہ سندھ حکومت بھی، پنجاب حکومت بھی چہلم کے دن چھٹی کا اعلان کرے. اس میں ہمارے سنی بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور جو عزادار ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور عزاداری بھرپور انداز سے کر سکیں گے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور یاد رہے کہ یہ ہمارا کبھی مطالبہ نہیں ہوا کہ بازار بند کر دیے جائیں، ہمارا کبھی مطالبہ نہیں ہوا کہ مارکیٹیں بند کر دی جائیں. ہم تو چاہتے ہیں 50 سال پہلے جیسا ہوتا تھا، 30 سال پہلے جیسا ہوتا تھا، مارکیٹیں کھلی ہوں، بازار کھلے ہوں اور حسین کا جلوس جا رہا ہو، تاکہ ہم حسینی نظام معیشت بتا سکیں کہ حسین کا نظام معیشت کیا ہے. اور انشاءاللہ بحالی کا وقت ہے، بہتری کا وقت ہے. پاکستان کی ریاست پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی، پاکستان کی حکومت پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی. کبھی اگر ہوا ہوگا کسی کے زمانے میں کہ ریاست نے فرقہ واریت کروائی ہو تو وہ بہت پرانی بات ہو گئی. آج کی ریاست اور آج کی حکومت پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی، اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. ہمیں سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، اتحاد اور وحدت کے ساتھ اس ملک میں جینے کا پیغام ہے. اور مل کا جواب بھی
گزارش ہے کہ کم سے کم 5 مرتبہ پنجتن کے نام پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیے اور سب جواب دیجئے. یہ پیغام جانے دیجئے پورے پاکستان میں. سب مل کے جواب دیں گے اور اس مجلس کا تاریخی نعرے ہوں گے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! پاکستان! 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 اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.